عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب مشرکین کے ساتھ ایک پنچایتی کی حیثیت سے، ایک چودھری کی حیثیت سے وہاں بیٹھے اور پھر ارادہ کیا کہ یار میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ ختم کر دوں، یہ کام میں ہی کر دوں۔ جب جا رہے ہیں صحابی رسول ملے، کدھر؟ محمد رسول اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، ان کو جو ہے نا شہید کر دوں۔ اب وہ کہتے ہیں عمر ادھر باچ جائیں، پہلے اپنے گھر جا، تیری بہن فاطمہ نے، تیرے بہنوئی سعید نے دونوں نے کلمہ پڑھ لیا، وہ تو مسلمان ہو گئے۔ اب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب یہ الفاظ سنے، آپ ذرا یہ واقعات ہم سنتے آ رہے ہیں، ذرا امیجن کریں آپ کسی کی دشمنی میں بڑے اخیر لیول پہ ہوں اور آپ کی بہن اور آپ کا بہنوئی اس کے مرید ہو چکے ہوں، تو آپ کے اوپر کیا گزرتی؟ واقعات کو صرف پڑھنا نہیں ہوتا، سننا نہیں ہوتا، ان کو سمجھنا ہوتا ہے، فیلنگ لینی ہوتی ہے۔ فیل کریں یہ واقعہ کیا کہ آپ کسی کے دشمن ہوں، آپ کی ہمشیرہ اور آپ کا بہنوئی اس کا مرید ہو چکا ہو، تو بندے کے دل پہ کیا گزرتی ہے، اور وہ سارے کا سارا رخ جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب وہ سارے کا سارا غصہ بہن اور بہنوئی پہ۔ اب بہن اور بہنوئی کے پاس آئے، جب آئے ہیں تو اندر سے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، حضرت خباب رضی اللہ عنہ ان کو قرآن پڑھا رہے ہیں، سورہ طٰہٰ کی آیات ہے۔ بہنوئی دروازہ کھولا، بہنوئی کو مارنا شروع کر دی، بہن آئی چھڑانے کے لیے، آگے بہن کو مارا، منہ سے خون کا فوارہ نکلا۔ اب وہ بہن بھائی کی وہ جو شفقت ہے نا، وہ پھر یہاں پہ جب دیکھا نا بہن کے چہرے سے خون نکل رہا ہے، اب ظالم ترین بھائی بھی ہو، جب وہ یہ منظر دیکھتا ہے نا تو اس کا دل پسیج جاتا ہے۔ اور دوسری طرف وہ بہن جس نے کبھی عمر کے سامنے اپنی آواز بلند نہیں کی، اپنی آنکھیں سیدھی نہیں کی، آنکھیں چار نہیں کی، عمر کا چہرہ اپنی آنکھوں سے غور سے نہیں دیکھا، اتنی عمر کا احترام کرنے والی، اس بہن نے کہا عمر یاد رکھنا، اگر تو نبی علیہ السلام کا دشمن ہے نا تو یاد رکھنا جس خطاب کا تو بیٹا ہے میں بھی اسی خطاب کی بیٹی ہوں، جس ماں کا تو نے دودھ پیا ہے میں نے بھی اسی ماں کا دودھ پیا ہے، ہاں ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، بگاڑ لے جو بھی بگاڑ سکتا ہے۔ اب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بڑے حیران ہوئے کہ یار ایک تو میں نے بہن کے اوپر ظلم کر دیا، اور دوسرا میری بہن کے اندر یہ کون سی کہاں سے یہ اتنی بہادری آ گئی، میری بہن تو بڑی سہمی سی رہنے والی، ڈری ڈری رہنے والی، اور اس طرح للکار رہی آج عمر کو، there is something، کچھ نہ کچھ ہے۔ تو عمر بن خطاب کہنے لگے کہ مجھے لاؤ وہ دو صحیفہ جو پڑھ رہے تھے، تو بہن نے کہا نہیں بھائی آپ ناپاک ہیں، انما المشرکون نجس، پہلے پاک تو ہوں، اس قابل تو ہوں کہ یہ جو صحیفہ ہے یہ پڑھ سکے۔ پھر جب حضرت عمر کے سامنے ان آیات کی تلاوت ہوئی نا، میرے بھائیو اللہ کا قرآن اثر رکھتا ہے اگر ہم قرآن کو پڑھیں۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى۔ یہ وہ اللہ کا کلام تھا، یہ وہ آیات تھیں جس نے عمر کی شخصیت کو بدل کے رکھ دیا۔ فرماتے ہیں مجھے محمد کریم کے پاس لے چلیں صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان کا مرید ہونا چاہتا ہوں، تلوار ہاتھ میں ہے، ننگی تلوار لے کے آئے تھے کس ارادے سے، لیکن جناب رسول کریم نے دعا مانگ دی تھی، اللہم اعز الاسلام، اللہ عمر بن خطاب، عمر ابن حشام جس کو تو پسند کرتا ہے اس کے ذریعے اسلام کو عزت دے۔ اللہ نے کس کو پسند کیا؟ عمر کو۔ کیوں پسند کیا؟ اللہ نے جب ان دونوں کے دلوں کو دیکھا نا تو دیکھا کہ عمر جو ہے لا علم ہے، عمر جو ہے ضدی ہے، عمر لا علم ہے، عمر جو ہے وہ ضدی ہے، عمر عجز و انکساری کا پیکر ہے، عمر جو ہے متکبر ہے، تکبر رب کی چادر ہے، جس نے بھی اس چادر کو پکڑنے کی جرت کی
اللہ اسے ذلیل و خوار کر کے رکھ دے گا اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی۔ اب عمر بن خطاب جب پہنچے ہیں بارگاہ رسالت مآب میں، دار ارقم پہنچے ہیں نا، تو پہرا دینے والے صحابہ پریشان ہوئے، یا رسول اللہ عمر آ گیا، تلوار ننگی پکڑی ہوئی۔ اب نبی علیہ السلام نے تو دعا فرما دی۔ وہاں پہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب جو نبی علیہ السلام کے چچا تھے، بڑا پازیٹیو رول تھا اسلام کے اوائل میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت حمزہ اتنے بہادر تھے، عمر کے لیول کے بہادر نہیں بلکہ شاید ان سے بھی بڑھ کے بہادر تھے۔ حضرت حمزہ فرمانے لگے آنے دو اسے، ننگی تلوار کے ساتھ آتا ہے تو آئے، جس ارادے سے بھی آ رہا ہے ہم اس کا ویلکم کریں گے، اسی انداز میں ویلکم کریں۔ اگر اچھے ارادے سے آیا تو سٹرانگلی ویلکم ہوگا، اگر برے ارادے سے آیا رب محمد کی قسم اسی کی تلوار سے اسی کی گردن کاٹ دوں گا۔ اب عمر بن خطاب جب آ رہے ہیں نا، ہراساں ہراساں، پریشان پریشان، پشیماں پشیماں، رحمت مجسم کی بارگاہ میں آئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں عمر، کہو عمر کیسے آئے؟ فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ۔ اب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب اسلام قبول فرمایا ہے نا، تو صحابہ خوشی سے جھوم اٹھے اور جذبات میں آگے نعرہ تکبیر بلند کر دیا۔ پہلے دار ارقم میں چھپ چھپ کے رہے۔ آپ ذرا امیجن کریں، یہ صدے جگ میں ساری دنیا مخالف ہو، ایک چھوٹا سا گھر ہو، وہاں پہ آپ سب لوگ مسلم جو کمیونٹی ہے وہاں پہ ہو اور چھپ چھپ کے عبادت کر رہی ہو، اور اچانک وہ نعرہ تکبیر لگا دے اونچی آواز سے جس سے مراکی وال کی بھی در و دیوار ہل جائیں۔ ذرا امیجن کریں کہ وہ جذبات کا کیا لیول ہوگا۔ اب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے اسلام کے بعد نماز کا ٹائم ہوا، کوئی ادھر چھپ کے نماز کو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ فرمایا عمر ہم ہی تو حق پہ ہیں۔ عرض کی اگر ایسا ہے تو یا رسول اللہ آج اگر عمر نے کلمہ پڑھ لیا ہے نا تو سر عام نماز ہوگی، کعبۃ اللہ کی حدود میں ہوگی، میں دیکھوں گا کون آ کے ہمیں روکتا ہے۔ جو در کعبے کا کھلوائے اسے فاروق کہتے ہیں، جو در کعبے کا کھلوائے اسے فاروق کہتے ہیں، جو رب کا دین منوائے اسے فاروق کہتے ہیں، جسے مانگا خدا سے اس کے آفاقی پیغمبر نے، دعائے نبی کی لاج رکھ لی جس مرد کلندر نے، عرب کے مرد حر نے اور عظیمت کے سکندر نے، جو دریا خشک چلوائے اسے فاروق کہتے ہیں، جو رب کا دین منوائے اسے فاروق کہتے ہیں۔ دم ہجرت وہ نکلا اور للکارا پجاری کو، ابو جہل ابو لہب ہر بدبخت ناری کو، حلالی ہو تو روکو آج عمر کی سواری کو، میں موتے بانٹنے نکلا ہوں بدلہ دو بگاری کو، جو کفر کے چھکے چھڑوائے اسے فاروق کہتے ہیں، جو رب کا دین منوائے اسے فاروق کہتے ہیں۔